أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم جنات وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع ہے 7 ہلاک کرنے والے گناہ. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ایمان والوں کو ایک خوشخبری دے رہے ہیں. وہ خوشخبری یہ ہے کہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچ گیا، اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچ گیا تو اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اسے عزت والی جنت میں داخل کریں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ کبیرہ گناہ جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر انسان اس سے بچ جائے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ دوسرے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور اللہ ہم سب کو، یعنی جو بھی ان گناہوں سے بچیں گے، انہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے. اسی آیت کریمہ سے علماء، فقہا، محدثین نے یہ نکالا ہے کہ گناہ 2 قسم کے ہیں. ایک گناہ کبیرہ اور دوسرا گناہ صغیرہ. بہت سے علماء نے گناہ کبیرہ کی لسٹ تیار کی ہے. اس میں سب سے مشہور کتاب امام محمد شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ کی ہے، جس کا نام ہی ہے الکبائر، بڑے گناہ. باقی اس کے علاوہ صغیرہ گناہوں کی لسٹ الگ ہے. علماء اس میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں کہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں اور کتنے ہیں. لیکن ابن ذہبی رحمہ اللہ نے جو کتاب جمع کی ہے، اس میں انہوں نے 70 کے قریب کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے.
کبھی صرف کبیرہ گناہوں کے نام سے آتا ہے احادیث میں، کبھی اکبر الکبائر بھی آیا ہے، اور ایک حدیث آئی ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو گویا یہ گناہ کبیرہ گناہوں میں بھی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کے لیے خاص کر ایک لفظ آ رہا ہے موبقات، ہلاک کرنے والے گناہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر وہ حدیث جو بیہقی اور دوسری کتابوں میں جو اس درجے میں نہیں آتی سیاستہ میں، ان حدیثوں کے اندر ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے درمیان اچانک ممبر پہ تشریف لائے، اور وہ جمعہ کا دن نہیں تھا، تو صحابہ پریشان ہوئے اور فوراً اطراف جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا والذی نفسی بیدہ، اور اپنے سر کو جھکا لیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر دوبارہ آپ اپنے سر کو اٹھائے اور پھر کہا والذی نفسی بیدہ، جس کا ترجمہ یہ ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ پھر آپ اپنے سر کو جھکا لیے اور آنکھوں سے آنسو جاری، تو پھر صحابہ کرام کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری، اور سب پریشان ہیں کہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہہ رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور آگے صرف رونا ہی رونا ہو رہا ہے۔ جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ خوشخبری کے، ہنسی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تب صحابہ کرام بھی سکون کے سانس لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رمضان کے رکھو، اور اس کے بعد کہتے ہیں اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو۔ تو پہلے 3 بڑی نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہو سکتا ہے اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو، یا اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ کیوں کہ وہ زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، جبکہ یہ 3 ہمیشہ ہیں۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا کہ اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے۔ ایک اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں نہ تم کو بتاؤں اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ، یعنی کبیرہ گناہ خود بڑا ہے جس کے لیے توبہ شرط ہے، اس میں بھی کبیرہ، اس میں بھی بڑا۔ تو اس حدیث میں اور اس 7 والی حدیث جو آئی ہے موبقات، ہلاک کرنے والی میں، صرف ایک چیز کا فرق ہے۔ اس اکبر الکبائر میں عقوق الوالدین کا ذکر ہے، ماں باپ کے نافرمان بھی، جبکہ 7 الموبقات میں ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، دوسرے 7 گناہوں کا ذکر ہے۔ اچھا، گناہ تو گناہ ہی ہوتے ہیں، تو ہلاک کرنے والی کیوں؟ سارے کبیرہ گناہ ہیں، جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے 70 کے قریب جو جمع کیے ہیں، وہ سارے گناہوں سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، ایمان والوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن خاص کر ان 7 گناہوں کو کہا گیا ہے کہ یہ ہلاک کرنے والے ہیں۔
ہم وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز سنیے، انسان گناہ کب کرتا ہے؟ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ ہم اور آپ آج کل جاتے ہیں باہر، کوئی شاپ ہو، کوئی مال ہو، آج کل میٹرو کا زمانہ ہے، سب کے زبانوں پہ میٹرو ہوگا، سب جگہ کیمرے لگے ہوئے، لفٹ میں آپ جاتے ہیں تو ایک بورڈ رہتا ہے دکان کے یا شاپ کے، یو آر انڈر دا سی سی کیمرا، ہے نا؟ تو کیا دل پہ گزرتا ہے آپ کے کہ میں ادھر سے کچھ اٹھا لوں گا، ادھر سے کچھ اٹھا لوں گا؟ نہیں، اچھے اچھوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے کہ ہم جو ہے اس کے سرویلنس میں ہے، اس کے انڈر میں ہیں۔ حالانکہ یہ کیمرے اکثر فیل بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ کبھی جو ہے مانیٹر صحیح نہیں رہے گا، یا کیا وہ جو پیش کرتا ہے وہ صحیح نہیں رہے گا، کبھی ریکارڈر صحیح نہیں رہے گا، کبھی خود کیمرہ کی لائٹ جو ہے خراب ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر ہمارے ملک میں جب بڑے حادثے ہوتے ہیں تو اسی وقت کیمرہ بھی خراب رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دو چار چیزیں ایسی بتا رہے ہیں کہ جس کا تصور ہم کو ہو جائے تو انسان گناہ ہی نہ کرے، لہذا وہ ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 سورے میں کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھپے یا ظاہر کھلے جو بھی گناہ ہیں اس سے بچو۔ اب انسان کہے گا تو اللہ تعالیٰ تو صرف کہہ ہی رہے ہیں، ایسے تو ہر انسان کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے بچو، وہ بچو۔ نہیں، دوسری آیت سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے گناہوں سے بچنے کے لیے کہے، پھر اس کے بعد دوسری آیت میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، گناہ انسان اس وقت کرتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جان رہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں، اپنے محلے میں نہیں کرتا، باہر جاتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھتا نہیں، پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تم جہاں بھی جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کیمرے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا نہ لائٹ فیل ہونے والا ہے، نہ ریکارڈر ختم ہونے والا ہے، نہ اس کا مانیٹر خراب ہونے والا ہے۔ یہ کیمرہ کیسا ہوگا؟ بعد کی آیتوں میں سنیں گے۔ پھر اس کے بعد گناہ انسان اس لیے بھی کرتا ہے کہ شاید اس کا کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، اگر اس کا عذاب اس کو معلوم ہو جائے تو وہ ہرگز گناہ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ، قرآن کی آیت بعد میں، پہلے واقعہ سنیے۔ شاید آپ کو بھی تجربہ ہو، اگر آپ کے گھر میں چوہا بہت زیادہ پریشان کرتا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ شہروں میں ذرا کم ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے، تو آدمی ایک چوہا دانی خرید کے لاتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے، اچھے خاصا گھی میں، بریڈ میں لگا کے یا روٹی میں لگا کے اندر رکھ دیتا ہے نا؟ چوہا بیچارہ آتا ہے رات کو تو دیکھتا ہے کہ روزانہ ہم آتے تھے تو سوکھا دال، سوکھا چاول، سوکھا آٹا، سوکھا نمک، یہ شکر اور ساری چیزیں تھی، آج تو گھی کی روٹی ہے۔ بیچارہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، کھیلتا ہے، گھومتا ہے، اور اس کے بعد چوہے دانی میں جاتا ہے نا؟ کبھی تجربہ ہوا ہے کہ ہم کر کے دیکھیے، بہت سے نصیحت ہے اس میں۔ اندر جاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ آج تو گھی کی روٹی ہے، بریڈ میں گھی لگا ہوا ہے، روزانہ سوکھا بریڈ تھا، لیکن آج گھی والا ہے، خوش ہوتا ہے۔ خوش ہو کے جو ہی منہ مارتا ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ صبح میں مکان مالک اٹھتا ہے، جا کے دیکھتا ہے چوہا بھی اسی میں ہے، وہ بریڈ اور روٹی کا ٹکڑا بھی اسی میں ہے۔ چوہا بھوک سے آیا تھا، رات بھر اسی میں ہے، اس کے منہ کے سامنے ہے۔ کیا چوہا کھاتا ہے اس کو؟ ہرگز نہیں کھاتا ہے وہ، حالانکہ رات بھر اسی میں رہتا ہے، اسی کے لیے آیا تھا، لیکن کھاتا نہیں ہے۔ اس کی مہک، اس کی خوشبو، اس کی بھوک سب ستاتی ہے، لیکن اس کے دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ صبح میں مکان مالک آئے گا اور مجھے کیا کرے گا؟ دوسرا بریڈ کا ٹکڑا دے گا، دوسرا گھی کا ٹکڑا دے گا؟ نہیں، کسی چیز سے گھوپ گھوپ کر یا کہیں بھی لے جا کے مجھے کیا کرے گا؟ پرائز دے گا، انعام دے گا؟ نہیں،
کون سی چیز اس کو نہیں کھانے دیتی بولیے آپ؟ حالانکہ اس کو بھوک لگی رہتی ہے، اس روٹی کی ٹکڑے کی خوشبو بھی اس کے دماغ، اس کے ذہن اور اس کے کانوں کو معطر کرتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھاتا. کیوں؟ اس کا انجام اس کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے. کس کو یہ عذاب؟ گنہگاروں کے لیے. اگر یہ تصور انسان کو ہو جائے کہ نہیں کل کے دن مجھے حاضر ہونا ہے، مجھے کوئی اور کیمرہ نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے چمڑے یہ گواہی دیں گے، کوئی اور گواہی نہیں دے گا. پھر انسان پڑھے گا تو کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، یہ کیسا نام اعمال ہے کہ جس میں ہماری نہ چھوٹی گناہ نہ بڑے گناہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہمارے سامنے ہوگا. اور کہے گا اقرأ کتابک، تم اپنا نام اعمال پڑھ لو اور تم خود حساب کر لو. یہ تصور ہو جائے تو انسان کو کبیرہ کیا صغیرہ کیا کوئی گناہ کرنے کی توفیق نہیں ہو. بہر کیف اب آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو بخاری شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں جن 7 چیزوں کو آپ نے بچنے کے لیے کہا ہے، کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں. اس میں پہلی ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک صرف وہی ہے، جھاڑ پہاڑ مزار پتھر ان کو پوجنا ہی صرف شرک ہے. نہیں، اپنے نفس کی عبادت کرنا بھی شرک ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ ان کو نہیں دیکھے جنہوں نے خود اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ صرف یہی نہیں، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ. اس لیے شرک کو صرف ان 3-4 چیزوں میں محدود نہ کیجیے، ورنہ یہ سب صرف 3-4 چیزیں ہی ہوتی تو 13 سال تک مکی آیتوں میں بار بار شرک سے روکنے کے لیے اتنی آیتیں نہیں آتی جتنی قرآن کریم کے اندر آیتیں. لہذا شرک بہت باریک چیز ہے. انسان کو سمجھانے کے لیے تفسیر ابن کثیر میں ایک آیت کے اشارے میں یوں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چوری ہوئی اور اسی وقت اس کے گھر کا کوئی جانور بلی یا کچھ بھی پالا تھا، وہ وہاں سے گزرا، برتن یا کوئی چیز گری، اس کی آواز سن کر چور بھاگ گیا، یا کھڑکی کی آواز آئی کسی وجہ سے چور بھاگ گیا، آدمی صبح میں اٹھ کے کہتا ہے اگر یہ کھڑکی آواز نہ کرتی یا یہ بلی نہیں ہوتی تو میرے گھر میں چوری ہو جاتا. تفسیر ابن کثیر کے راوی کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ بلی کو بھیجنے والا کون؟ کھڑکی سے آواز دلانے والا کون؟ اللہ ہے. تو سوچ کے دیکھیے کہ شرک کتنی بڑی باریک سی چیز ہے. بہت سی آیتیں قرآن کریم کی ہیں، خاص کر صرف سورۃ النساء میں 2 بار ایک ہی آیت کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ نقل کیا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خاص کر سورہ نساء میں کیوں 2 بار یہ آیت آیا؟ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں، سچ بولوں گا تو ہو سکتا ہے عورتیں ناراض ہو جائیں، لیکن نہیں، IRGC کو آنے والی عورتیں تو جانتی ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، وہ نہیں ناراض ہوں گی. وہ زمانہ چلا گیا جب اس علاقے میں گنے چنے لوگ تھے. آج الحمدللہ تو جگہ بس نہیں آتی ہے نمازوں میں، جمعہ میں. وہ دور چلا گیا، آج سے 20 سال 25 سال پہلے، 20 سال پہلے وہ دور چلا گیا. تو عورتوں سے ہی شرک بدعات زیادہ پھیلتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی؟ مرد بچ بھی جاتے ہیں تو عورتیں نہیں ایسا نہیں کریں گے تو انہوں ایسا ہو گیا، ان کو ایسا ہو گیا. اب مرد بیچارہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے ہوم منسٹر یہ ہے،
گھر اس کے ہاتھ سے چلنا ہے، ساری چیزیں. میں صرف معلومات کے لیے بتاؤں، میں جب مدراس آیا تھا تو اس وقت میں بہت زیادہ یہ اطراف کے 4-5 جگہوں کا نام سنتا تھا، تو میں نے سوچا کہ جا کے دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں کولم گیا، صرف دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. تو گئے، ہم سب کچھ دیکھے، بہت سب چیزیں تھیں، سب میرے موضوع کے تعلق نہیں ہے، جو میرے موضوع کے تعلق ہے وہ صرف وہ بتلاتا ہوں. جب ہم گھوم کے واپس آ رہے تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی چراغ بیچ رہا تھا جو گھی سے جل رہا تھا، آئل کے بجائے، تیل کے بجائے گھی میں جلا رہا تھا. تو ہم لوگ پوچھے کہ بھائی کیا ہے یہ؟ کہا یہ گھی کا چراغ ہے، جو بھی آدمی گھر میں جلائے گا اس کے بہت زیادہ برکت ہوگی. میں پوچھا کتنے میں ملتا ہے؟ 25 روپیہ. تو میں اسے پوچھا کہ بھائی تو یہاں کیوں فٹ پاتھ پہ بیٹھا، تو تیرے گھر میں جلا لے. اب وہ بیچارہ غصہ ہو گیا، بولا تمہیں وہابی کیا ہمارا بیبار خراب کرنے آئے ہیں کیا؟ تو جو ہی وہ وہابی بولا تو ہم سمجھ گئے کہ اچھا چلو ہم حق پر ہیں، سچ بات بولنا ہم ہی کو آتا ہے، سچ بات کہنا بھی ہم ہی کو آتا ہے، اور جب سچ بات کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا بیبار خراب کر رہے ہیں. سمجھ جائیے آپ بھی. تو بہر کیف شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ سے ہی صرف نہیں ہٹاتا بلکہ وہ ہر چیز کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے. جو ایک اللہ سے ہٹ جاتا ہے وہ ہر چیز کے سامنے جھکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں وہ سب جگہ جھکتے ہیں، ہر چیز کے سامنے جھکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو جب دو آپس میں ملتے ایک دوسرے کو جو ایسے کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو یہ سمجھ کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اس کے اندر بھی خدا ہے، میرے اندر بھی خدا ہے، آتما. اس چیز کو سمجھ کر وہ ایک دوسرے کو ہاتھ جوڑتے. تو انسان سب جگہ جھکتا ہے اگر ایک اللہ سے ہٹ گیا. میں اس کو زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، اس لیے کہ الحمدللہ آپ وہ لوگ نہیں ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان بندوں میں سے بچا لیا جو سب سے بڑا گناہ ہے. جہاں بھی گناہوں کے لسٹ اٹھائیں گے، جن احادیث اور قرآن کی آیتوں میں گناہوں کے لسٹ اٹھائیں گے، سب سے پہلے بڑا گناہ آپ کو شرک ہی ملے گا. اور یہ سب مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی کریں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے یہاں شرک الگ الگ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ معمولی صرف ان 4 چیزوں میں شرک کو نہ سمجھیں، بلکہ شرک بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسِّحْرُ، جادو، یہ بھی کبیرہ گناہ، بلکہ ہلاک کرنے والے گناہ، کبیرہ گناہ سے بھی بڑا. جادو کرنا یا جادو کروانا، دونوں بھی گناہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی کیس ایسے پکڑے گئے تو آپ نے ان کو قتل کر دیا. تو اسلامی حکومت اگر ہے تو جادوگر کی سزا قتل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی انسان کی ساری چیزوں کو ہلاک کر دیتا ہے. یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جادو تو بڑی چیز، اگر آدمی کسی نجومی کاہن کے پاس اپنے ہاتھ دکھلائے یا اپنی قسمت پوچھے تو اس کا بھی ایمان خطرے میں اور اس کی عبادتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ آج کل ان چیزوں میں بھی بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اور کیسے لوگوں کے پاس خود یہ سب ہاتھ دیکھنے والے یا قسمت بولنے والے کہاں بیٹھے رہتے ہیں؟ فٹ پاتھ پہ. تو گویا اس کی قسمت میں فٹ پاتھ پہ بیٹھنا ہی لکھا ہے، تو وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دوسروں کی قسمت کیسے اچھا کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی قسمت کیوں نہیں بدل لیتا ہے کہ بیچارہ فٹ پاتھ پر صبح سے شام تک، رات تک دھوپ میں، دھول میں، ساری گاڑیوں کی دھواؤں میں بیٹھا رہتا ہے اور لوگوں کی قسمت بتاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو مدراس میں ایک شخص تھا جو بدھ مذہب کا ماننے والا تھا اور بڑے بڑے لوگوں کو قسمت بتلاتا تھا. حتیٰ کہ
یہ ہندوستان کے وہ وزیر اعظم جن کا سری پرمبدور میں حادثہ ہوا، ان کو بھی انہوں نے قسمت بتایا تھا، لیکن بعد میں وہ خود مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حقیقت بتایا کہ یہ سب بیکار چیزیں۔ تو یاد رکھیے یہ سب بیکار باتیں، اللہ تعالیٰ جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہوگا۔ ایک عالم تھے جو درس دے رہے تھے، درس حدیث، اور انہوں نے کہا کہ جو آدمی روزانہ صبح اور شام یہ دعا پڑھے اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ کے نام سے جو کچھ کے زمین و آسمان میں ہے، اگر ہم اس کے نام سے یہ کام کریں گے تو ہم کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ فجر کے بعد 3 بار اور مغرب بعد 3 بار آدمی کو یہ پڑھنی چاہیے، حدیث کے اندر ہے، اذکار مسنونہ وغیرہ میں بھی یہ سب آتے ہیں۔ تو جو عالم یہ بیان کر رہے تھے، اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہاتھ میں فالج ہو گیا تھا۔ تو جو لوگ بیان سن رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت دعا بتلا رہے ہیں کہ جب صبح و شام تم پڑھو گے تو تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ خود ان کو۔ تو شاگرد سوال کیا تو حضرت کہے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس پر بھی یقین رکھنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے جس دن یہ ہونا تھا میں وہ دعا نہیں پڑھا تھا اس لیے ہو گیا ہوگا، اور اللہ کا شکر کرو کہ ایک ہی ہاتھ میں ہوا، 2 پیر اور ہاتھ اور پورا جسم تو باقی ہے۔ تو ہر حال میں یقین اللہ پر ہونا چاہیے، ان جادو ٹونا اور دوسری چیزوں پہ نہیں، یہ سب بیکار کی چیزیں۔ لیکن اگر کسی پر جادو کر دیا گیا تو علاج کرا سکتے ہیں، وہ غلط نہیں ہے۔ ہاں علاج کیسے لوگوں کے پاس کرائیں؟ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جو آپ کے ایمان کو اور خراب کر دیں، اور ایک بار آپ اس کے دامن میں پڑ کر پورے گھر کے لوگوں کو جادو اور ٹونے میں شامل نہ کر دیں، کیونکہ یہ لوگ جو غلط طریقے والے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ان سب چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے، تو آپ کا سمجھیے کہ بایو ڈیٹا لے لیتے ہیں، اب آپ ان کے ریگولر کسٹمر بن جاتے ہیں۔ آج آپ کو ایفیکٹ ہوگا، کل کسی اور کو ہوگا، پرسوں کسی اور کو ہوگا، یا آپ کو ہر تھوڑے تھوڑے دن پر مصیبتیں آتی رہیں گی، کیونکہ آپ کا بایو ڈیٹا وہاں آ جاتا ہے، آپ کا نام پوچھتے ہیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں، یہ سب غلط۔ اگر ہے تو ان احادیث، ان دعاؤں کو پڑھیے، ان آیتوں کو پڑھیے جو اذکار عدیہ یا رقیہ کے طور پر کہا جاتا ہے، ان کو پڑھیے۔ جس دن اللہ شفا لکھا ہے اس دن شفا ہو کر رہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا سبب الموبقات، تیسرا وہ گناہ جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، وہ یہ ہے وقتل النفس الذي حرم اللہ بالحق الا بالحق، قتل نفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بلکہ ہلاک کرنے والے گناہ، کسی کو ناحق قتل کرنا بغیر کسی عذر کے۔ انسان کی قتل کی سزا کب ہے؟ جب وہ کسی کو ناحق قتل کرے تو قتل کا سزا، یا وہ اسلام میں آنے کے بعد مرتد ہو جائے، اور یہ کام عام آدمی نہیں کریں گے، اسلامی حکومت کرے گی۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، ہر حکم ہر آدمی کے عمل کرنے کی نہیں ہے، بہت سے قوانین وہ صرف اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے، تو یہ قانون بھی اسلامی حکومت کے ہاتھ میں ہوگا، ارے گیرے یا کوئی جماعت یا کوئی ٹولی ایسا نہیں کر سکتا، یہ صرف اسلامی حکومت کا کام ہے۔ لہذا ہم کہیں کہ یہاں پر یہ سب چیزیں ہوں، یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے وہ۔ تو کہا گیا کہ ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے،
پورے قرآن کے اندر صرف ایک ہی گناہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا. کیونکہ ساتھ ہیں، سب کو بیان کرنا ہے. اب ساری آیتیں آپ کے سامنے لائیں گے تو وقت مختصر ہو جائے گا، اس لیے آپ حضرات پڑھے لکھے بھی ہیں، جانتے ہیں. سوچ کر دیکھیے کہ آخر اس کے اندر کون سی چیز ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ سود، انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے، ربا، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. پھر کون کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ؟ کیا وجہ ہوگی؟ ہم وجہ نہ تلاش کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ مختصر ہے، اور جس اللہ نے یہ قانون بنایا ہے وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، حکمت بھی ہے. اور قانون بنانے کے لیے علم اور حکمت دونوں چاہیے، صرف علم نہیں. صرف علم سے جو قانون بنے ہیں ملکوں کے کانسٹیٹیوشن، آپ دیکھیے ان سبوں میں 100 بار تبدیلیاں ہو گئی، لیکن قرآن کریم کا کوئی قانون آج تک نہیں بدلا. اس لیے بدلا کہ وہ احکم الحاکمین ہے، حاکموں کا حاکم ہے، اور وہ علم اور حکمت کے ساتھ یہ قانون بنایا ہے. اس نے جب کہہ دیا کہ اس گناہ میں اتنی بڑی خباثت ہے، خرابی ہے، تو پھر اب ہمیں اس کی علت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حرمت کی ضرورت نہیں کہ کیوں حرام کہا، بلکہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ورنہ تفصیل میں ہم کہہ سکتے ہیں. خود ہماری زندگی کوئی لمبی چوڑی تو نہیں ہے، لیکن خود میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ جن لوگوں نے اس چیز کو اپنایا زیرو سے ہیرو بننے کے لیے، پھر اپنی ہی زندگی میں زیرو بن گئے. تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، کیا فائدہ ہوا ان کو؟ لہذا انسان کو یہ نہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ نہیں یہ تو ترقی کرنے والی چیز ہے. اگر ترقی کرنے والی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا احل اللہ البیع وحرم الربا؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سود میں بھی نفع ہے، تجارت میں بھی نفع ہے، تو یہ بھی ایک تجارت ہے. لیکن اللہ نے ایسے جاہلوں کا جواب دیا، کہا احل اللہ البیع، بے تجارت کو تو ہم نے حلال کیا ہے، جبکہ سود کو ہم نے حرام کر دیا. اور بعض روایتوں میں بھی آیا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس میں بھی انسان کی ترقی ہے تو یاد رکھو اس میں انسان کی ترقی نہیں ہے، بلکہ انسان کی بربادی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. لہذا ہم اور آپ دوسری قوموں کا دیکھ کر کے نہیں، فلاں قوم تو اسی کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں مالک بنا بیٹھا ہے، جیسے گجراتی، مارواڑی، ان کا خاص بیپار ہے، تو وہ اللہ کے نافرمان بندے. اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں سب کچھ دیں گے. ہم ان کا دیکھ کر کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے ہندوستانی ہیں اور ساری چیزیں، لہٰذا وہ تو ترقی کر رہے ہیں تو ہم بھی شاید اپنائیں گے، ترقی ہوگی. ہاں ہوگی، ایمان چھوڑ دیجئے، ضرور ہوگی، ضرور ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں. آپ ایمان چھوڑ دیجئے، سب کچھ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ایمان بھی ہو، جنت بھی ہو، اور یہ بھی ہو، تو ہم ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ حرام مال سے بچا، اور پھر ہم ہی چاہ رہے ہیں کہ حرام سے ترقی ہم کو مل جائے. تو یہ اپوزٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو لہذا سود بھی، اور سود کھانا خاص کر کہا گیا ہے کہ یہ حرام، ہلاک کرنے والے گناہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. یتیم، آرفن، ان کا مال. قرآن کریم نے اس کو بھی بڑے گھناؤنے طریقے سے بیان کیا ہے، یتیم کے مال کا غلط استعمال. کیونکہ عرب میں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہوا کرتا تھا. واقعات آپ سنے ہوں گے کہ ایک بار ابو جہل ایک یتیم کا مال ہڑپ لیا. تو ابو جہل کیسا انسان تھا؟ پیٹھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خلاف بولتا تھا،
عدو اللہ و عدو الرسول میں اسی کا نام سب سے پہلے آتا ہے کہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن، بہت کچھ بولتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کروں گا ویسا کروں. اتفاق اسی وقت وہ لڑکا جس کا مال ابو جہل لے لیا تھا وہ مانگنے کے لیے آیا، تو یہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو یعنی برائی بیان کر رہا تھا. یہ جو اس کے دوست تھے انہوں نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے کہ اب دیکھیں گے کہ ابو جہل کیا کرتا ہے، تو لہذا اس بچے سے لوگوں نے کہا کہ تمہارا مال ایک ہی آدمی ہے مکے میں جو تمہارا دل آ سکتا ہے. اب بچہ تھا، اس کو کیا معلوم کہ کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی نیت کیا تھی کہ بچہ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مدد کے لیے آئیں گے، اور ابو جہل بہت ڈینگے مار رہا ہے کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، دونوں کی لڑائی ہوگی، ہم تماشا دیکھیں گے. بچے کو کیا معلوم، بچہ تھا، گھر کا راستہ بتلایا گیا، سیدھا گیا، آپ دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جو ہی بچے نے کہا کہ میرا مال، میں یتیم ہوں، میرا مال ابو جہل رکھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نکل جاتے ہیں. کیونکہ قرآن میں کتنی جگہ آیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو آپ کبھی جھڑکے نہیں. اور قرآن کریم کی سورہ مائدہ اور اس سورہ میں سورہ نساء میں ان سب جگہوں میں یتیم کے مال کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا استعمال گویا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر، یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِہِمْ نَارًا، کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کرتے، فوراً گئے، ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل دروازہ کھولتے ہی دیکھتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے. کہتے ہیں اے ابو جہل تو اس یتیم کو جانتا ہے؟ کہا ہاں. اس کا مال ہے تیرے پاس؟ کہا ہاں. کیا دے گا؟ کہا میں ابھی لے کے آتا ہوں. اب یہ جو دوست لوگ بیٹھ کے دور تماشا دیکھ رہے تھے وہ پریشان، ارے یہ تو بڑا ڈینگے مارتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا، اب کیا حالت ہوئی اس کی. خیر مال لا کے دے دیا، بچہ چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. دوست آگے پوچھا ابو جہل کیا ہوا تجھے؟ کہا کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے پیچھے ایک ایسا خوفناک اونٹ لگا ہوا تھا کہ اگر میں تھوڑا بھی آگے بڑھتا تو مجھے وہ لپک لیتا. یہی ہے نصرت بالرعب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ دشمن آپ کو دیکھ کر خوف کھاتا تھا. تو ایک واقعے کے اندر کئی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، لیکن میں صرف آپ کو بتاؤں کہ یتیم کے مال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیار تھے. لہذا یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی دنیا میں بھی غلط اثرات ہیں، آخرت میں بھی ہیں. پھر اس کے بعد آیا ہے وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَفِ، اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی ہو. یہ اچھی طرح سنیے، اسلام اور کفر کی، کیونکہ آج کل احادیث کے بہت سے الفاظ اور قرآن کریم کے بہت سے الفاظ کو غلط معنی دے کر خاص کر نوجوانوں کو شکار کیا جاتا ہے، اور نوجوان لوگ ایسی غلط تنظیموں میں جا کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا ہی نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کا بھی نام خراب کرتے ہیں. خاص کر جہاد، خلافت، جذبہ قوم کی یہ اور وہ، ان سب چیزوں کا کبھی بھی اپنی طرف سے معنی مطلب نہ نکالیے. اس کو صرف اور صرف اسکالرز آف اسلام جو علماء اسلام ہیں وہ بھی علماء حق، علماء سو نہیں. شروع سے اسلام میں بھی دو قسم کے لوگ رہے ہیں، ایک علماء حق اور ایک علماء سو، ہمیشہ رہے. لہذا ایسی غلط تحریروں کا، غلط چیزوں کا، اور خاص کر نیٹ وغیرہ کے ذریعے یا دوسرے ذریعے سے جو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. تو کہا گیا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَفِ، میدان جنگ سے، یعنی جنگ کون سی ہوگی؟ صرف اور صرف اسلام کے لیے ہوگا. آج جتنی جنگ دنیا میں ہے صرف ملکوں کے لیے ہے، اپنی اپنی حکومتوں کے لیے ہے، اپنی اپنی انا کے لیے ہے. کہیں بھی جنگ اسلام کے لیے نہیں ہے، یہ آپ یقین کر لیجئے. لہذا کوئی بھی آپ کو خلافت کے نام پر
یا اس کے نام پر یا اس کے نام پر گمراہ کرے، یہ سب بکواس ہے، دھوکہ ہے، اسلام کی بدنامی ہے۔ ان سب کے پیچھے غلط لوگ ہیں، شکار ہمارے نوجوان ہو جاتے ہیں، اور بدنامی ان کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام، اور خاص کر وہ اسلام جو امن کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، وہ سب سے پہلے انسان اور انسانیت کو دیکھتا ہے، لیکن آج اسی مذہب کو سب سے زیادہ لوگوں نے نفرت کا مذہب بنا دیا ہے۔ یہ مذہب تو وہ تھا جو حبش سے آئے ہوئے حضرت بلال کو بھی سینے میں لگا لیا، حضرت سلمان جو فارس سے آئے تھے ان کو سینے سے لگا لیا، حضرت مصعب جو روم سے آئے تھے ان کو سینے سے لگا لیا۔ آج اس اسلام کو لوگ بدنام کرنے میں لگے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے، اس حدیث کے الفاظ میں جو بتلا گیا، خالص اسلام کی جنگ ہو، اسلام اور کفر کے درمیان ہو، کسی ملک کے لیے نہ ہو، کسی بادشاہت کو بچانے کے لیے نہ ہو، کسی تنظیم کی بھلائی کے لیے نہ ہو، کسی اٹھے ہوئے نوجوانوں کے جذبات کو بچانے کے لیے نہ ہو۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں ایک زمانہ آئے گا جہاں فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں میں چلنے والا بیٹھ جانے والے سے چلنے والے سے بیٹھ جانے والا بہتر ہوگا، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھ جانا بہتر ہے۔ آج کے دور میں اپنا ایمان بچا لیا جائے، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو اگرچہ میرے موضوع سے نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دوں کہ ان ناموں پہ جو غلط نیوز پھیلائے جاتے ہیں، ہمیں ان نیوز پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے نیوز بنے بنائے ہوتے ہیں۔ یہ سارے نیوز بنے بنائے ہوتے ہیں۔ خاص کر آج میڈیا جتنا کرپٹ ہو چکا ہے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، شاید ہی کسی دور میں اتنا کرپٹ رہا ہو۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناؤں، موضوع سے الگ ہٹ گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہارون رشید بادشاہ تھا، خلیفت عباسیہ کا، بہت نیک بادشاہ۔ وہ اپنے سارے درباریوں سے ایک بار مل رہا تھا، پولیس والے آئے، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے آئے، علماء آئے، قضات آئے، گورنرز آئے، سب سے ملتا گیا، مبارکبادی دیتا گیا، بیٹھاتا گیا۔ آخر میں ایک ڈپارٹمنٹ آیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ سی بی آئی سی آئی ڈی صرف آج ہی ہے؟ نہیں، اس زمانے میں بھی یہ گروہ تھے، مخبر کہا جاتا ہے، خبر دینے والے، بادشاہ کو عوام کے بارے میں خبر دینے والے یا دوسروں ملکوں کی خبر لا کر دینے والے، عربی میں ان کو مخبر کہا جاتا تھا اس وقت۔ جب ان کا گروہ آیا تو ہارون رشید رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ قضات آئے، گورنرز آئے، حکماء آئے، علماء آئے، آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آیا؟ ان کو دیکھ کر آپ کیوں رونے لگے؟ کہا یہی تو لوگ ہیں جو اگر صحیح رپورٹ دیں گے تو میں عوام کی خدمت کروں گا، اور میرے بارے میں صحیح رپورٹ دیں گے تو عوام میرے بارے میں اچھی رائے رکھے گی۔ آج ہے یا نہیں ہے؟ آج کون غلط رپورٹ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان، حکماء بھی پریشان۔ حکومتوں تک صحیح رپورٹ نہیں عوام کے بارے میں، اور عوام کی صحیح رپورٹ عوام کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ سب چیزیں غلط ہو چکی ہیں۔ تو بہرکیف میں یہاں سے نکلا تھا اپنے موضوع سے، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحَفِ، اسلام کی جنگ ہو اور اس میں سے کوئی آدمی منہ پھیر کر بھاگ جائے۔ جنگ سے منہ پھیر کر بھاگنا یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ پہلے سب کی میں صرف تشریح بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ ان کو کیوں کہا گیا سبع الموبقات۔ گناہ تو اور بھی ہیں، چوری، زنا، شراب، یہ بھی گناہ ہیں، ان کو ہلاک کرنے والے نہیں کہا گیا، صرف انہی سات کو ہلاک کرنے والا کیوں کہا گیا؟ آخری، قذف المحسنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن مومن عورت پر الزام لگانا، یہ بھی کیا گناہ ہے؟ ہلاک کرنے والے گناہ۔ پاک دامن مومن عورت پر۔
الزام لگانا یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں جس میں اکبر الکبائر کہا گیا ہے، اس میں ایک چیز ہے، اس میں سے میں نے ایک ذکر کیا تھا حقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمانی، اور ایک اس میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے اور آپ نے کہا کہ کیا میں تم کو کبیرہ سے کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو 3 چیزیں آپ نے بتلائیں، الاشراک باللہ والسحر وحقوق الوالدین۔ یہ 3 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور جیسے نارمل بات کرتے ہیں ویسے بات کر رہے تھے، لیکن جب آدمی اس کے بعد کوئی اہم بات جیسے کہنا ہوتا ہے تو سنبھل جاتا ہے، ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کر کے کہے الا وقول الزور، کہ لوگوں جھوٹی گواہی بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ، یعنی کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے، تو ہم اس کو بھی سبع الموبقات میں داخل تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک بڑے گناہوں میں سے۔ اب آئیے کہ ان کو موبقات کیوں کہا گیا؟ گناہ سب گناہ ہے، اس سے بڑے بڑے بھی ہیں، شراب ہے، چوری ہے، زنا ہے، یہ سب ہیں، لیکن ان کو موبقات نہ کہتے ہوئے صرف ان سبوں کو موبقات کیوں کہا گیا؟ سب سے پہلے نکالیے اشراک باللہ۔ اس سے کیا ہوا؟ انسان جب شرک میں مبتلا ہوا تو اس کی دوسری ساری نیکیاں ختم ہو جاتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک دوسرے طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی 8 سال تک مکے کے لوگ پورا کعبہ کو دیکھتے تھے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، حرم کی حفاظت کرتے تھے، حاجی لوگ آتے تھے تو ان کو کسی کی ذمہ داری تھی زمزم پلانا، کسی کی ذمہ داری تھی مینا میں ٹھہرانا، کسی کی ذمہ داری تھی کھانا کھلانا، یہ سب ذمہ داریاں الگ الگ خاندانوں میں تھی یا نہیں تھی؟ سیرت کی کتابوں میں ہے نا؟ اب بتائیے، حدیث میں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ ایک آدمی ایک پیاسا کتے کو پانی پلایا، جنت میں گیا، ہے نا حدیث؟ ہے یا نہیں حدیث؟ تو سادہ پانی پلایا ہوگا نا وہ، تو سادہ پانی پلا کے ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، زمزم پلا رہا ہے، کس کو پلا رہا ہے؟ عام انسانوں کو نہیں، حاجی کو، عمرہ آنے والے کو، اللہ کے گھر کے مہمانوں کو۔ لیکن وہ کہاں جائیں گے اگر ایمان نہیں لائے ہوں گے؟ تو کس وجہ سے؟ شرک۔ تو شرک وہ عمل ہے جو بڑے سے بڑے عمل کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا حاجی کو زمزم جیسا پانی پلانا کوئی معمولی کام ہے؟ کھانا کھلانا، ٹینٹ میں ان کو رکھنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، اور یہ سب للہ کیا کرتے تھے یہ لوگ، اور ایک ایک کا کسی کا سقایا، کسی کا کچھ، کسی کی کچھ جو ہے الگ الگ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ لیکن خانہ کعبہ بھی وہ لوگ بنائے تھے تو اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ اللہ کے گھر کو بنانے والا، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے گھر کے مہمانوں کو زمزم پلانے والا، کھانا کھلانے والا، ان کو مینا، مزدلفہ اور عرفات میں ٹھہرانا، ٹینٹ بنا کر ٹھہرانے والا بھی، اس سے بڑا بھی کوئی اور ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، وہ کہاں گئے؟ صرف شرک کی وجہ سے وہ جہنم رس۔ گویا شرک نے ان کے سارے نیک عمل کو ہلاک کر دیا، اس لیے یہ گناہ زیادہ ہلاک کرنے والی کہا گیا۔ دوسرا تھا قتل النفس۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا صرف ایک انسان کو قتل کرنا نہیں ہے، ایک انسان کو قتل کرنا کأنما قتل الناس جميعا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو گویا اس نے ناحق جس کو قتل کیا وہ ایک انسان کو نہیں کر لیا، بلکہ اس نے انسانیت کا قتل کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سبوں کا پرسنٹیج گناہ کے اعتبار سے کس کو جائے گا؟ سب سے پہلے وہ شخص جس نے قتل کو زمین پہ کیا تھا،
حابیل قابیل نے جائے گا نہیں جائے گا صحیح حدیث میں. کیوں؟ اس نے قتل کو ایجاد کیا تھا. تو ساری زمین پر جب تک ناحق قتل ہوتے رہیں گے اس کی سزا اس کو جائے گی, اس کو پرسنٹیج, یعنی قتل کرنے والوں کو تو سزا ہی ہے, ساتھ ساتھ اس کا, اس لیے کہ اس نے غلط کام کی شروعات کی تھی اور اس نے یہ بھی کیا کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. تو اس لیے قتل النفس بھی جو ہے بہت بڑا گناہ کہا گیا. والسحر, اسی طرح جادو, یہ بھی ایک انسان کی ساری جادو کر کے اس انسان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے, خود اپنے عمل کو بھی ہلاک کر, اس لیے کہ جادو کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. تو گویا اس کی وجہ سے اپنے پورے اعمال کو برباد کر لیا, اس لیے وہ انسان اس گناہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. اسی طریقے سے سود کھانے والا, اس نے اپنی زندگی بھی خراب کر لی, اور معاشرے اور سوسائٹی میں آپ دیکھیے کوئی بھی انسان ہو, خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی بھی دوسری قوم کا رہنے والے ہو, اس سود کھانے والے کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا, کوئی نہیں اچھا کہتا. ایون ہندو بھی, جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو لوگ نہیں کرتے, وہ لوگ ان کو اچھی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا. گویا اس کا ایک عمل اس کے باقی سارے عمل کو بیکار کر دیتا ہے, گرچہ کہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ بھی کرے. 1000 چیریٹی کے کام اس ملک میں دوسری قوم کے لوگ کرتے ہیں, لیکن آج بھی ان کو کوئی بھی اچھے نام سے یاد نہیں کرتا. گویا ان کی ساری چیریٹی, سارے اچھے کام صرف اس ایک عمل کی وجہ سے انسانوں میں کوئی عزت کی جگہ نہیں بنا سکی, کوئی بھی ان کو اچھا نہیں کہتا. اسی طریقے سے یتیم کا مال کھانے والا بھی, گرچہ کہ وہ یتیم کی کفالت کے نام پر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, لیکن نہیں, حقیقت میں وہ یتیم کے مال کے ساتھ بے انصافی کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار کر لیا. تو گویا اس کی دوسری جو عبادت تھی, نماز, روزے, صدقات و خیرات, وہ بھی سب بیکار ہو جائیں گے اس گناہ کے سامنے. یہ وہ گناہ ہے جو اس کے دوسرے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. اسی طریقے سے میدان جنگ سے ایک آدمی بھاگتا ہے تو یہ صرف ایک آدمی کا بھاگنا نہیں ہوتا ہے, اس کے بھاگنے کی وجہ سے دوسری فوج یا انسانوں کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی سستی یا کاہلی آئی تو اس کا ذمہ دار یہی ہوتا ہے, یا اگر کوئی دوسرے لوگ اس کی وجہ سے نامردی یعنی ناکامی کے شکار ہوئے یا ان کے دلوں میں کچھ بھی پشیمانی آئی تو اس سب کا گنہگار یہی ہوگا. گویا اس نے اکیلے نہیں اپنے عمل سے دوسروں کو بھی متاثر کیا, اس لیے اس کو بھی ہلاک کرنے والا گناہ. یا ہو سکتا ہے کہ اس ایک کے بھاگنے کی وجہ سے دشمن کے اندر ذرا بھی ہمت آ گئی کہ دشمن تو اب بھاگ رہا ہے اور دشمن اس کے بعد شکست کھا جائے دشمن سے, تو گویا اس کا ذریعہ یہ بنے گا اور صرف ایک کی شکایت نہیں ہوئی بلکہ ساری مسلم قوم کی اور اسلام کی شکایت ہوگی, شکست ہوگی. اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی ایک ہلاک کرنے والا عمل ہے. آخر میں قذف المحسنات المؤمنات الغافلات, کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا. آج یہ چیز بہت آسان ہو گیا ہے بھائیو, آپ اور ہم سب جانتے ہیں ہر گناہ کے لیے یا دوسرے سارے معاملات کے لیے اسلام میں صرف 2 گواہ چاہیے, ہے یا نہیں؟ کسی بھی چیز کے لیے 2 سے زیادہ گواہ کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں, کسی پر الزام تراشی اور خصوصاً زنا یا غلط کاری یا کسی چیز کی, اسلام نے اس کے لیے 4 عینی گواہ رکھا ہے. 4 عینی گواہ یعنی 4 آئی وٹنس, آنکھوں سے دیکھے ہوئے گواہ چاہیے. لیکن ہم اور آپ اس کو کتنا آسان بنا دیے. آپ چلتے پھرتے لوگوں کے بارے میں غلط سوچ لینا, چلتے پھرتے کسی خاندان پر کسی تہمت, کسی فیملی, کسی پر, میں زیادہ غور سے نہیں جاؤں گا, پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھ جائیے. کیوں اس کو بھی موبقات؟ اس لیے کہ اگر ایک عورت پہ الزام لگتا ہے
تو صرف اس ایک عورت کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کے پورے خاندان کی بات آ جاتی ہے۔ اس نے ساروں کے حیا اور پردے کو برباد کر دیا۔ اور صرف یہیں تک نہیں، ہماری سوسائٹی اتنی خراب ہے، یا سارے انسانی سوسائٹی اتنی خراب ہے کہ اگر کل کے دن اس کے جائز طریقے سے بچے بھی ہوئے تب بھی لوگ کہیں گے معلوم ہے یہ کس کا بچہ ہے، کہتے نہیں کہتے؟ تو گویا اس نے ایک الزام لگا کر اس کے نسل کی، اس کے خاندان کی، سب کی تباہی کر دی، سب کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب اگر اس کے بعد وہ کوئی اچھے کام بھی کریں گے تب بھی ہماری سوسائٹی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، اس کے بچے بھی اچھے ہو جائیں گے تب بھی سوسائٹی اس کو اچھے نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس کے بعد اگر وہ 1000 اچھی نیکیاں بھی کر لے تب بھی سوسائٹی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ گویا یہ ایک شخص اس کو ایک الزام لگا کر اس کی ساری نیکیاں اچھائیوں پر پانی پھیر دیا، گویا اس کو جیتے جی ہلاک کر کے چھوڑ دیا۔ نہ صرف اس کو بلکہ اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی بہن، اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ سوسائٹی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ یہ بھی ایک سبع الموبقات میں سے ہے کہ ان ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، لہذا ناحق کسی پر ایسا الزام نہ لگایا جائے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ گناہ صرف کرنے والے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، دوسرے جو گناہ ہیں صرف ان کے نقصان انہی کو ہوتا ہے، جبکہ یہ گناہ ایسے ہیں جس سے صرف اس کا نہیں، اس سوسائٹی کا بھی نقصان ہوتا ہے، اطراف و اکناف کے لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنے زیادہ دردناک الفاظ میں بیان کیے کہ آپ نے 3 بار کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور پھر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بار آپ نے پہلے 3 نیکیاں بتلائی، تو معلوم ہوا کہ ان نیکیوں کو بھی ہلاک کر دینے والے یہ گناہ ہے۔ اگر اس گناہ کا قائل نماز، روزے، زکوٰۃ کا بھی پابند ہے تب بھی اس کے ان گناہوں کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں ہلاک ہو جائیں گے۔ آخری بات، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں ان گناہوں کو اور خاص کر شرک و بدعت کو اتنا زیادہ گناہ کہا گیا ہے؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے، کیونکہ چوری کرنا، خاص کر ان آیتوں میں جس میں جو ابھی میں نے ذکر کیا سورہ نساء کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شرک کو نہ معاف کروں گا لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا، 2 بار صرف اسی میں۔ تو دوسرے گناہ بھی تو گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا کہتے ہیں کہ میں چاہوں گا تو معاف کرو، لیکن یہ پرمیشن نہیں ہے۔ کہیں ہم یہ نہ سمجھ جائیں کہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کی اجازت ہم کو دی جا رہی، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ان گناہوں سے بھی بچنا ہے، اللہ جسے چاہیں گے اسے معاف کریں گے۔ تو صرف اس گناہ کو کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ انسان خود توبہ نہ کرے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ ان 2 گناہوں کو خاص کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کیا وجہ ہے؟ جبکہ دوسرے سارے گناہوں، تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، کہا کہ دیکھو انسان ان 2 گناہوں کے علاوہ، یعنی شرک اور بدعت کے علاوہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے اور وہ اس کو کبھی اچھا سمجھ کے نہیں کرتا۔ جیسے انہوں نے مثال دی کہ ایک چور چوری کرتا ہے لیکن وہ اس سے پوچھیں گے تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور وہ ڈرتا بھی ہے۔
خود اس کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ایک شرابی شراب پیتا ہے، آپ اسے پیچھیے گا تو کبھی نہیں کہے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، ضرور کہے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، عادت ہو گئی یا صحبت ہو گئی یا ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا، لیکن کبھی نہیں کہے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں. اسی طرح ایک زانی زنا کرتا ہے، لیکن اگر اس سے آپ پوچھیں گے تو کبھی نہیں کہے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، بلکہ وہ انکار کرے گا، شرمائے گا. لیکن ایک شرک کرنے والے سے آپ پوچھئے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، بلکہ وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ثواب سمجھ کے کرتا ہے. آپ اس کو سمجھائیں گے تو الٹا آپ کو غلط کہے گا اور دلیلیں دے گا کہ نہیں آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں. کہتا ہے نہیں کہتا ہے؟ اور ثواب سمجھ کے کرتا ہے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان گناہ کرنے والوں کے دلوں میں جو ڈر ہے اور جو شرمندگی ہے، جو اس کو چھپاتا ہے، اس ڈر اور شرمندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن یہ جو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے. اب آپ دیکھیے کہ جو بھی شرک اور بدعت کرتے ہیں وہ اچھا سمجھ کے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، بلکہ عین عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یہاں تک کہ اس کے سامنے دوسری فرض عبادتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے. شرک اور بدعت کے سامنے وہ فرض اور دوسری سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ صرف اور صرف اسی کو اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی سے اللہ خوش ہوگا، بلکہ اس کو ہوئی عین دین سمجھتے ہیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے گناہ سمجھ کے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عین عبادت اور اسلام اور ثواب کا کام سمجھ کے کیا. آپ بھی کسی پولیس میں پکڑے جائیں، کوئی آدمی معافی مانگے یا بیٹا باپ کے سامنے کہہ دے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بیوی شوہر کے سامنے کہہ دے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو کوئی بھی انسان معاف کر دیتا ہے، باپ بھی معاف کر دیتا ہے، شوہر بھی معاف کر دیتا ہے، بھائی بھی معاف کر دیتا ہے، حکومت بھی معاف کر دیتی ہے اگر وہ جرم کا اقرار کر لیتا ہے. لیکن کوئی آدمی جرم کر کے کہے کہ نہیں میں نے بہت اچھا کیا، مجھے بالکل اچھا کام کیا ہو، کون معاف کرے گا؟ کوئی قانون میں معافی نہیں ہے ایسے لوگوں کو. رب العالمین بھی اسی لیے ان کو. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے ان چیزوں کو سمجھایا. تو بہرکیف گناہ اور بھی ہیں، جھوٹ ہے، چوری ہے، زنا ہے، یہ سب بھی گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں میں ان 7 گناہوں کو موبقات کہا گیا، ہلاک کرنے والی. یعنی وہ گناہ انسان جب کرتا ہے تو صرف اسی گناہ کی اس کو سزا ملے گی، دوسری نیکیوں کو وہ ختم نہیں کرتا. جبکہ یہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جس سے خود اس کی نیکیاں تباہ ہوتی اور پوری سوسائٹی میں اگر یہ گناہ پھیل جائے تو پوری سوسائٹی بھی تباہ ہو جاتی. اسی لیے اس کو موبقات کہا گیا، یعنی ہلاک کرنے والی. وہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور اس گناہ کی وجہ سے اپنے دوسری نیکیوں کو بھی ہلاک کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بھی ان گناہوں سے خصوصاً اور دوسرے گناہوں سے بھی عموماً بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ کہا گیا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ کھلے گناہ ہو یا باطن ہو، چھپے ہوئے گناہ ہو، ہر چیز سے اللہ تعالی ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس آخری امت میں، یعنی آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امت کے جو حقوق ہیں اس کو بھی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی موٹی جو بھی نیکیاں ہو اسے محض اپنے فضل اور رحمت سے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.